بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم بات پڑھ رہے تھے کہ جو مجرم جو ہے اس سے لڑائی کرنا اور مرتد کو قتل کرنا، تو اس سلسلے کی یہ تیسری روایت ہے، بلکہ یہ بھی پڑھ لی تھی چوتھی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ہے کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا، ان حفظ الحوائط بالنہار علی اہلھا، کہ دن کے وقت باغات کی حفاظت وہ مالکوں کے ذمے ہے۔ مویشی جاتے ہیں، ان کے باغ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو دن کے وقت تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے دیکھ بھال کرتے رہیں کہ ایسے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور رات کے وقت جانوروں کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے مالکوں پر ہے۔ اگر رات کو جانور کھل جاتا ہے اور وہ جا کے کسی کے باغ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو وہ جو جانور کا مالک ہے اس پر مالی جو ہے وہ تاوان آئے گا، مالی ذمہ داری آئے گی، کیونکہ رات کو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے جانور کی حفاظت کرتا۔ کیونکہ دن کے وقت تو جانور چرنے کے لیے نکلتے ہیں، عام طور پہ بعض اوقات وہ پیچھے چرواہا ساتھ بھی ہوتا ہے، تو چلتے ہوئے جو ہے وہ کچھ بھاگے اور داخل ہو گئے کسی کھیتی میں، اس کو نقصان پہنچا دیا، باغ میں جو ہے وہ چلے گئے، یوں نقصان پہنچا دیا۔ تو اب اگر دن کے وقت تو رکھوالے موجود ہوتے ہیں، باغ کی حفاظت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور رات کے وقت چونکہ جانور باندھے ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ چھوٹتا ہے اور جا کے نقصان پہنچا دیتا ہے، تو یہ کوتاہی ہے جانور کے مالک کی، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ، اور جو جانور والے ہیں، جانور کا مالک، ما اصابت ماشیتہم، تو جو ان کے جانور، انہوں نے جو نقصان کیا باللیلی، رات کے وقت، وہ ان کے ذمے ہوگا، انہیں جو ہے اس کی وہ ضمانت دینا ہوگی، اس کا تاوان دینا ہوگا۔ اگلی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فی رجل اسلم ثم تہود، ایک شخص کے بارے میں جو مسلمان ہو گیا تھا پھر دوبارہ یہودی ہو گیا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب یمن گئے ہیں نا، اللہ کے نبی نے ان کو گورنر بنایا ہے، اور ان سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے عامل تھے۔ تو یہ گئے تو ابھی گھوڑے پہ سواری پہ سوار ہی تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے، کیوں بندھا ہوا ہے اس کو؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ اس کا جرم ہے، مرتد ہو گیا ہے، دوبارہ یہودی ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے لا اجلس حتی یقتل، بھئی جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے میں بیٹھوں گا نہیں۔ قضاء اللہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ۔ من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ۔ فَأُمِرَ بِهِ، تو اس شخص کے بارے میں حکم دیا گیا، فَقُتِلَ، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ، اس سے پہلے اس سے توبہ بھی کروائی گئی تھی، توبہ کہا گیا تھا، اسے توبہ طلب کی گئی، اس نے نہیں کی توبہ تو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ مرتد شخص جو ہے اس سے کہا جائے گا کہ توبہ کر لو، اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر وہ توبہ پہ آمادہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اسی پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات یہ
یہ آپس میں جو آوازیں آ رہی ہیں یہ؟ اچھا جی جی تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ ایسے ہی مرتد ہوا، پھر توبہ کر لی، تو اس کا اسلام دیکھ کے بعد میں جو ہے وہ اچھا ثابت ہوا، تو بہن کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی۔ تو یعنی یہ توبہ کروائی جائے گی مرتد سے بھی، اور اگر وہ توبہ پہ آمادہ نہیں ہوتا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا، من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دو، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ ہاں، صرف یہ ایک عذر نہ ہو کہ جبرن اس سے کلمہ کفر کہلا، اگر جبرن کہلایا گیا ہے تو وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر وہ کلمہ کفر اس نے کہہ لیا ہے، دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان اعمى كانت له ام ولد، ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ام ولد تھی، ان کے بیٹے کی ماں، لونڈی جس سے قربت کی جائے اور اس سے اولاد ہو جائے تو یہ ہے ام ولد۔ تو یہ اس لیے کہا خاص طور پہ، یہ ام ولد کی بات کی کہ یعنی اب جب وہ بچے کی ماں بن گئی ہے نا، تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی ماں ہے، اس بچے کی جو ہے وہ تربیت پرورش کون کرے گا؟ یہ ضرورت بھی تھے بھی نبینا، اس عورت کی خدمت کی ضرورت بھی تھی، لیکن پھر بھی تشتم النبی، یا وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتی تھی، یعنی مسلمان نہیں ہوگی نا، ممکن ہے یہودی عیسائی ہو یا کوئی، وَتَقَعُ فِيهِ، اور آپ کے کو برا بلا کہا کرتی تھی، آپ کی جو ہے وہ عزت کے حوالے سے باتیں کیا کرتی تھی۔ فَيَنْهَاهَا، یہ اس کو روکا کرتے تھے صحابی، فَلَا تَنْتَهِي، وہ باز نہیں آتی تھی۔ تو ایسے ہی کسی دن اس نے یہ بات کی، فلما کان ذات لیلۃ، ایک رات، اخذ المعول، انہوں نے کدال لی، فجعلہ فی بطنہا، اور اسے اس عورت کے پیٹ پہ رکھا، واتقا علیہا، اور اوپر اپنا وزن ڈال دیا، فقاتلہا، اور اس کو قتل کر دیا، فبلغ ذلک النبی، تو یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی۔ وہ دوسری روایت میں وضاحت بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی کس نے ایسا کیا ہے جو میرا حق ہے تم پر، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ بتاؤ کس نے یہ قتل کیا ہے؟ تو یہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میری اس سے اولاد بھی ہے، لیکن یہ آپ کی ذات کے حوالے سے بات کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، الا اشہدو، خبردار ہو جاؤ، اشہدو، اس پر گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حدر، اس کا خون رائے گاں ہے، اس کو کوئی جو ہے سزا نہیں ملے گی صحابی کو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ بھی قتل ہے، لیکن کیا یہ انفرادی طور پہ یہ کام کیا جائے گا کہ جو دیکھے کہ جی فلاں نے ایسا کیا ہے تو انفرادی طور پہ ایسا کر دے جیسے صحابی نے کیا تھا؟ تو یہاں دو فرق جو ہے واضح رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک معاملہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد رد عمل کیا ہوگا، اور ایک ہے کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو انفرادی طور پہ ایسا کرنا درست اس لیے نہیں کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بعض اوقات فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ اجازت دے دیں نا کہ ٹھیک ہے جی جو دیکھے، تو پھر تو یہ جو ہمارے ہاں مسلکی جو اختلاف ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو دوسرے مسلک کا پیروکار ہے وہ تو سب سے بڑا گستاخ رسول ہے، تو وہ تو ان کو جو ہے وہ واجب القتل سمجھیں گے، اور اتنے کئی اس پہ واقعات موجود ہیں قصور میں
مولانا ثناء اللہ صاحب ڈوگر ایک عالم دین معروف تھے، ان پہ الزام لگایا گیا، وہ انہوں نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ولادت وغیرہ کے حوالے سے وہ میلاد النبی کے خلاف کوئی باتیں کی، تو کہا گیا جی گستاخی کر دی ہے، اور اس بنا پر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ ڈیرہ غازی خان میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی نے میلاد کا اشتہار پڑھا تھا تو اس کو گستاخی رسول بنا کے قتل کر دیا گیا۔ تو اگر وہ انفرادی طور پہ معاملہ ہو تو پھر اس طرح کے مسائل بہت سارے پیش آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب دیکھیں نا، یہ جو پچھلے دنوں میں وہ عیسائیوں کا مسئلہ گجرا جڑا والا میں پیش آیا ہے، تو کیا ہوا کہ وہ ذاتی دو لوگوں کی لڑائی تھی، اور اس نے اس کو بنا کے کہ جی یہ قرآن کی گستاخی کی ہے، لوگوں کو ابھار دیا، اور کتنا نقصان ہو گیا۔ تو انفرادی طور پہ اگر لوگ فیصلہ کریں تو پھر یہ اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ بس ہر شخص وہ اٹھ کے سزا دینے لگ جائے، لیکن ایک ہے معاملہ ہو گیا، جیسے یہاں معاملہ ہے، ہو گیا ہے، وہ کر بیٹھے، اب دیکھا جائے گا کہ کیا واقعہ ہی اس کا جرم ثابت تھا جسے قتل کیا گیا۔ اگر اس کا وہ جرم ثابت تھا تو پھر وہ اس کا خون جو ہے وہ مباح تھا، بہانہ تھا، حکومت نے کام اس کا تھا، اس شخص نے کیا ہے، اس کو جو ہے وہ اگر بعض اوقات ضرورت ہے تو تعزیری سزا دی جا سکتی، لیکن اس کو جو ہے وہ قتل کی سزا قتل کے طور پہ نہیں دی جائے گی۔ جیسے یہ سلمان تصیر کا مسئلہ جو چلا، تو ہم اس پر کیا بات کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا خود جو ہے یہ معاملہ خود قانون اپنے ہاتھ میں لینا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس نے لے لیا، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب اگر تو وہ دوسرے شخص کا گناہ جرم واقعہ ہی ثابت تھا کہ اس نے واقعہ ہی گستاخی کی ہے، تو پھر اس کی سزا جو ہے بدلے میں وہ قتل نہیں بنتی، اور اگر اس کا جرم ثابت نہیں تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ اس نے جو ایک قتل عمد کیا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے۔ تو یہ یہاں ہے کہ صحابی نے یہ خود کیا ہے، تو چونکہ جرم ثابت تھا اس عورت کا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا اشہدوا ان دمہا حدر، اس کا خون رائے گاں ہے، کوئی اس پر جو ہے وہ بدلہ نہیں ہوگا۔ آگے ہے حد الزانی، زانی کی حد کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ قضیت لی بکتاب اللہ، کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق ہی میرے لیے فیصلہ کریں گے۔ فقال الآخر، دوسرے نے بھی کہا، وہو افقہ منہ، وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، جی نعم اللہ کے نبی، بالکل میں بھی یہی کہتا ہوں، فقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کر دیں، وَأَذَن لِّي، اور مجھے اجازت دیجیے کہ بات میں کروں، وہ دوسری روایت میں ہے وَأَذَن لِّي أَنْ أَقُولُ، کہ مجھے اجازت دیں بات میں کروں، فقال قل، فرمایا ٹھیک ہے کہو، بات کرو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا جی ان ابنی کان عسیفا علی ھذا، میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، فزنا بامرأتہ، اور اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کر لی، وانی اخبرت، مجھے یہ بتایا گیا کہ ان علی ابنی الرجم، میرے بیٹے پر رجم ہے، اس کو مارا جائے گا پتھر مار مار کے۔ تو چونکہ یہ وہ کہیں بدو رہنے والے بالکل ہے وہ تعلیم سے دور، تو ان کو ابھی تک ان شرعی مسائل کا علم نہیں ہوگا، تو اس لیے جو اس نے سنا کہ زنا کی سزا رجم ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید میں اس کا فدیہ دے دوں تو بچ جاؤں گا، فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وولیدہ، تو میں نے فدیہ دے دیا 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے دی اس کو، کہ بھئی میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کہا۔ پھر فسألت اہل العلم، میں نے اہل علم سے پوچھا، فاخبرونی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ سزا تو نہیں ہے، ان علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے پر تو ہے جلد 100،
100 کوڑے ہیں، وہ تغریب عامن اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا الرَّجْمُ، اور اس عورت پر جو ہے نا، اس کی بیوی، رجم تو اس پر ہے، وہ شادی شدہ تھی، میرا بیٹا تو شادی شدہ نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ تم نے کہا نا کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرے، تو ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ فیصلہ یہ ہے، الولیدۃ والغنم رد علیک، وہ تیری لونڈی جو تو نے دی تھی اور وہ بکریاں جو تو نے دی ہیں وہ تجھے واپس ملیں گی۔ وعلی ابنک جلد مئہ وتغریب عام، اور تیرے بیٹے کے ذمے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ یہ تو سزا ہوگی تیرے بیٹے کی، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو 100 کوڑے اس کو لگیں گے، 1 سال کی جلا وطنی ہوگی، باقی جو تو نے مال وہ دیا ہے وہ تجھے واپس مل جائے گا۔ وَعَلَبْ وَغْدُ یا انیس، اور پھر حضرت انیس سے کہا، بھئی انیس صبح تم جانا، الامرأتی ہذا، اس عورت کی طرف، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے فَاعْتَرَفَتْ، اس نے اعتراف بھی کر لیا اور اس کو رجم کر دیا گیا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھیں، ایک تو اللہ کے نبی نے وہ جو اس نے بکریاں اور وہ لونڈی دی تھی جو حق نہیں بنتا تھا، تو اس طرح اگر کسی نے وہ سزا سے بچنے کے لیے وہ کچھ مال پیش کر دیا، پھر معاملہ عدالت میں آ گیا، تو عدالت جو اصل فیصلہ ہے وہ کرے گی، اور اس نے جو مال پیش کیا ہے وہ واپس دلوائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ پیچھے کچھ قصے بیان ہوئے ہیں، جیسے حضرت مائد الاسلمی والا، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے بدکاری کی ہے، تو یہ نہیں پوچھا کہ کس کے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح وہ عورت غامدیہ جو ہے، جس نے آ کے اعتراف کیا ہے، تو اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کس مرد کے ساتھ انہیں ایسا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ جی میں نے ایسا کیا۔ یہاں چونکہ بالتعیین جو ہے الزام آ چکا تھا اس عورت پر کہ جی فلاں عورت کے ساتھ کی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو جب الزام آ چکا تھا تو اب یا تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے تھے، یا عورت کا اعتراف تھا۔ اور یہاں بات واضح ہو رہی ہے کہ 4 گواہ تو نہیں تھے، یہ تو قصہ بیان کر رہے ہیں جی یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب 4 لوگ آ کے کہیں جی ہم نے دیکھا، تو یہ موجود نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کے اس سے پوچھو، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یا تو گواہوں سے جرم ثابت ہو، یا پھر جو ہے وہ خود وہ شخص اعتراف کر لے، مرد ہے یا عورت۔ اور تیسری شکل ہے کہ عورت شادی شدہ بھی نہیں ہے اور حاملہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے۔ یعنی 3 چیزوں سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، خذوا عنی، خذوا عنی، یہ مجھ سے شریعت کا حکم سیکھ لو، فقد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا ہے۔ یہ بات کیوں کی رستہ بنا دیا ہے کہ جب یہ بدکاری کی یہ سزائیں نافذ ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ احکام ابھی نہیں آئے تھے، تو تب کیا تھا، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ ان پر لو، فإن شاہدوا، اگر 4 لوگ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، فامسکوہن فی البیوت، ان کو گھروں میں روکو، گویا کہ گھر میں قید کر دو، گھر سے نکل نہیں سکتی۔
حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ رستہ بنا دے، دوسرا حکم نازل ہو جائے۔ اب یہ ہے وہ کہ قد جعل اللہ لہن سبیلا، پہلے تو یہ تھا بس گھر میں رکھیں، اب اللہ نے یہ رستہ جو ہے وہ بنا دیا ہے، وہ حکم بتا دیا ہے کیا، البکر بالبکری جلد مئہ، کہ اگر کنوارا مرد کنواری عورت سے ایسا کرتا ہے تو 100 کوڑے، ونفی سنۃ، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، والثیب بالثیب، اور شادی شدہ اگر شادی شدہ کے ساتھ کرتا ہے تو جلد مئتن والرجم، 100 کوڑے بھی ہیں اور رجم بھی ہے۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے دونوں سزائیں ہیں، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ جلد و مئہ جو ہے ساتھ یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو سزائیں دی ہیں، وہ غامدیہ عورت ہو یا مائد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہما ہو، تو کسی کو بھی ساتھ کوڑے نہیں مارے، صرف رجم کیا ہے، تو جس سے معلوم ہوا کہ صرف رجم کیا جائے گا، ساتھ یہ 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتا رجل من المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہو فی المسجد، آپ مسجد میں تھے، فناداہ، اس نے پکار کے کہا، یا رسول اللہ انی زنیت، میں نے بدکاری کی ہے، فاعرض عنہ، تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، فتنحى تلقاء وجهه، تو یہ پھر گھوم کے آپ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی انی زنیت، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، حتی سن ذلك علیہ 4 مرات، تو اس نے آ کے 4 بار یہ اقرار کیا، 4 بار یہ بات اس نے آ کے کہی، فلما شہد علی نفسہ 4 شہادات، جب اس نے 4 بار یہ گواہی دے دی اپنے خلاف، دعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے اسے بلایا اور پوچھا ابھی کا جنون، پاگل تو نہیں ہے تو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں فحل احسنتا، شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اذهبوا به فرجموه، اس کو لے جاؤ رجم کر دو۔ اچھا سر، ایک کویسچن ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ پھیرنے کا جو ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ مطلب وہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ اگلی حدیث میں ہوگا، ایک تو اگلی 2 3 کہ ایک تو یہ تھا کہ جب انسان ایک غلطی کر لیتا ہے نا، اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، معاملہ عدالت میں نہیں آیا، تو یہ اللہ سے توبہ کر لے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ آ کے عدالت میں اعتراف کر کے اپنے آپ کو سزا ہی دے، یہ کوئی ضروری نہیں تھا۔ تو اب وہ چلا جاتا تو آپ پوچھتے بھی نا، تو آپ تو یہی چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلا جائے ہو۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ آپ نے یہ بھی اگلی حدیث میں واضح ہو رہا ہے، جو بعد میں مزید اس سے تصدیق لی ہے، تو کہ شاید یعنی وہ بات کو پڑے ہی نہیں نا لڑائی میں، جانے کی یہ محسوس کیا کہ ہاں بھی ممکن ہے تو نے کوئی بوسو کنار کیا ہو، ممکن ہے تو نے کوئی اور چھیڑ چھاڑ کی ہو، بعد میں پوچھا ہے، تو یعنی ممکن ہے یہ ان چیزوں کو یہ نام دے رہا ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے، تو اس کی جان اگر چھوٹتی ہے تو چھوڑنا چاہیے۔ تو جہاں تک ممکن ہے نا، اس سزا دینا اسلام کا مقصد نہیں ہے کہ لازمی سزا ہی دینی ہے، یہ تو ایک خوف اور ڈر رہنا چاہیے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ سزا مل سکتی ہے، ورنہ جتنا جو ہے وہ بچ سکتا ہے، اس کو اگر تھوڑا سا بھی شبہ آ جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس لیے یعنی جو ہے شروع میں تو آپ نے اسی لیے کہا نا بار بار کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ چلا جاتا ہے تو بس بات ختم، معاملہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، کوئی ایسی بات ہے نہیں، تو ہم تحقیق میں پڑے کیوں؟ یعنی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ندامت آ جائے اسے اور وہ ایکسیپٹ کر لے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہی اسلام کا مقصد ہے، ٹھیک ہے سر؟ تو وہ جی، اس کا اعتراف ہی ہے نا، جی جی بالکل، جی اس کا اپنا اعتراف ہے نا، جی بالکل، تو اپنا اعتراف پہلے تو یہ ہے کہ ممکن ہے، جیسے ایک اور وہ صحابی نے آ کے ایسے کہا جی میں ایسا کر بیٹھا ہوں، میں ہلاک ہو گیا فلاں، اس پہ اس کے لفظ سیدھے نہیں تھے میں نے بدکاری کی ہے،
تو ایسا کچھ گناہ کے لفظ سے آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وہ واضح نہیں کیا تھا نا اس نے میں نے گناہ کیا ہے، یعنی عدالت جو ہے وہ کوئی جاسوسی کر کے نکالے گی نہیں، تو جب تک وہ جرم ثابت نہیں ہوا، اب جو اس کا اعتراف ہے تو اس میں ایک امکان ہے کہ اس نے جو ہے وہ اب عملاً وہ عمل نہ کیا ہو جس پر حد آتی ہے، اور اس کے ابتدائی معاملات کو اس نے وہ سمجھا ہو کہ اب میں یہ کر بیٹھا ہوں، تو ٹھیک ہے یہ بچتا ہے تو جائے۔ اب اس میں یہ کوشچن ہے سر کہ مطلب اب مطلب ایسے شخص نے گناہ کیا ہے اور اب اس کو سزا مل آپ کی گئی ہے، آواز اس کے کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے بات نہیں آ رہی۔ جی آ رہی ہے سر آواز؟ السلام جی جی علیکم بولیں، آپ بتائیے۔ سر اب جیسے مطلب ایسا شخص ہے اس نے جرم کیا ہے، اب اس کو ایسے مطلب ساتھ کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا، اب اس کے بعد اس کا جو آپ کی آپ کی عمل آواز پھر کٹ رہی ہے ابھی۔ جی جی عمل جو ہے اس کا سزا ملنے کے بعد وہ پاک ہے نا سر؟ سزا جی ملنے جی کے بعد وہ شخص پاک ہے نا سر؟ مطلب آپ کی مجھے بات نہیں سمجھائی پوری طرح، شاید آواز کٹ رہی ہے نا اس لیے پوری بات نہیں سمجھا رہی۔ آ رہی ہے سر آواز؟ اب آواز تھوڑی سی دھیمی ہے، اب میرے خیال میں مائک قریب کریں گے تو شاید آواز صاف ہو جائے۔ کہ جب آدمی کی سزا مل گئی ہے اس کے بعد وہ بالکل پاک آواز ہے کم نا؟ ہو گئی بھائی، بالکل آواز کم ہے آپ کی، پہلے آواز ٹھیک تھی اب آواز بالکل مدھم ہو گئی ہے۔ کنٹینیو کریں۔ جی کسی اور کو آواز آ رہی ہے تو وہ دہرا دے، شاید بات سمجھ آ جائے، آواز نہیں آ رہی تو بات میں سن نہیں پا رہا۔ نہیں سر، ہمیں بھی آواز نہیں آ رہی صحیح سے۔ چلیے سر آپ کنٹینیو کریں سر، اب جزاک اللہ۔ آخر میں اگر آواز یہ ابھی ٹھیک تھی، آواز ابھی آپ بولے تو آواز ٹھیک تھی۔ سر میرا یہ کوشچن تھا کہ اب اگر انسان کو، اس شخص کو سزا مل گئی ہے، وہ رجم ہو گیا، اس کے بعد تو وہ پاک ہے نا سر؟ جی جی بالکل پاک ہے، اللہ کے نبی نے اس اس کا جنازہ پڑھا ہے، اور عمر نے کہا بھی ہے کہ جی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی حدیث آگے آ رہی ہے کہ یہ تو ایسی توبہ کر کے گیا ہے کہ اللہ 70 لوگوں پہ تقسیم کرے تو سب کو معاف کر دے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی تو اب جب 4 بار گواہی دے دی تو آپ نے پوچھا ابھی کا جنون پاگل تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسا بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ پوچھا شادی شدہ ہو؟ جی شادی شدہ بھی ہوں۔ میں جاؤ اس کو رجم کر دو لے جا کے۔ تو اب یہ یہاں یہ ایک سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ کیوں آپ نے منہ موڑا، تو اس کا پورا قصہ یہ ہے کہ یہ مائد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ یہ اپنے چچا کے ہاں پرورش پا رہے تھے، حزال ان کا نام تھا۔ جب ان کے سامنے یہ ان کی غلطی آئی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اس نیت سے کہ شاید کوئی اللہ کے نبی اس کے لیے اللہ سے جو ہے وہ استغفار کریں اور اس کو گناہ کی معافی مل جائے، کوئی رستہ نکل آئے، تو اس لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس سے بھی کہا تھا، حضرت حزال سے بھی حلا سترت بثوبک، تو نے اس کو چھپا کیوں نہیں لیا؟ یعنی لازمی نہیں ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ عدالت میں لے کے آئے معاملہ۔ اگر کسی نے ایک ہوتا عادی مجرم، اگر ایسا شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک معاشرے کی فسادی کا معاشرے میں خرابی کا سبب بن رہا ہے، اس کو تو چھپانا نہیں چاہیے۔ ایک ہے جو شخص عادی مجرم نہیں ہے، کبھی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ عدالت تک نہ لائیں، اس کو جان چھوڑ جائے اس کی، چاہے وہ چوری ہے چاہے وہ یہ بدکاری کا سلسلہ ہے، تو اس کو سزا نہ ملے، وہ توبہ کر لے، اس کو توبہ کی تلقین کر دیں، تو یہ بہتر رستہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ ان کے چچا سے کہا تھا حلا سترت بثوبک، تو نے اپنے کپڑے سے ان کو چھپایا کیوں نہیں بھائی؟ تو نہ لاتا میرے پاس، تو اب جب میرے پاس معاملہ عدالت میں آ گیا ہے تو نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لما اتا ماعز بن مالک الی النبی، جب حضرت ماعز بن مالک اللہ کے نبی کے پاس آئے
تو آپ نے فرمایا اسے لعلک قبلت، بھی ممکن ہے تو نے بوسہ دیا ہو اور اس کو تو کہہ رہا ہو کہ میں نے بدکاری کر لی ہے، او غمزت یا تو نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہو، او نظرتا یا تو نے دیکھا ہو، بس تو نے وہ اس نیت سے اس کو دیکھا ہو اور اس کو تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے یہ کر لیا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی ایسا نہیں ہے، مجھ سے وہ گناہ عملاً ہوا ہے۔ تو پوری آپ نے مزید احادیث میں اس سے بھی زیادہ بالکل واضح اقرار لیا اس سے کہ یہ عمل تو نے کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی یہ کیا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس کو یہ سزا دی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھا اس پہ ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی آپ کے سوال کو مزید واضح کر دے گی۔ جب ان کو مارنا شروع ہوئے نا تو یہ بھاگے، اور پھر ایک آدمی سامنے سے آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ جبڑا تھا جو اونٹ کی ہڈی اس کے پاس، نے وہ ماری تو اس سے یہ گر پڑے اور پھر ان کو رجم کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی کو آ کے یہ بات بتائی نا انہوں نے، بس چھوڑ دیتے بھائی، بھاگ رہا تھا تو وہ چھوڑ دیتے اس کو، کیا مطلب ہے کہ اس کا بھاگنے کا، اگر وہ اپنے اعتراف سے پھر جاتا ہے، اعتراف کو ختم کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی سزا دینا مقصد نہیں ہے کہ لازمی جو ہے وہ ایسا بندہ سامنے آئے اور اس کو سزا دینا ہی ہے۔ اگر اس کی جان چھوٹتی ہے تو اس کو جو ہے نہ سزا دی جائے، قتل نہ کیا جائے، جیسے وہاں وہ بھاگنے کی صورت میں کہ اس کا یہ مفہوم لینا کہ ٹھیک ہے وہ بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اسے جو ہے پھر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی اطراف سے پھر گیا، جرم ثابت نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، اور وہ اللہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، سچا جھوٹا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے انہ خاطب، انہوں نے خطبہ دی میں فرمایا تھا ان اللہ بعث محمدا بالحق، بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، وانزل علیہ الکتاب، اور آپ پہ کتاب نازل کی ہے، فکان فیما انزل اللہ علیہ، اور جو اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی ہے کتاب اس میں رجم کی آیت موجود تھی، قرأناها ہم نے وہ آیت پڑھی ہے، ووعیناها ہم نے اسے یاد کیا ہے، وعقلناها اور ہم نے اسے سمجھا ہے۔ فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، تو اللہ کے نبی نے بھی رجم کیا اور بعد میں ہم نے بھی رجم کیا۔ تو اب وہ آیت تو اب موجود نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی، وہ حکم موجود رہا، تو یہ شکل ہے کہ آیت منسوخ یہ حکم موجود۔ فاخشا تو مجھے ڈر ہے، ان طال بالناس زمان کہ جب لمبا عرصہ گزر جائے تو بعد میں کوئی شخص ان یقول قائل کہنے والا یہ کہے ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں رجم پاتے ہی نہیں ہیں، بے رجم کی آیت تو قرآن میں ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف یہ ہے کہ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارو بس، رجم کی بات تو نہیں ہے قرآن میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے فیضلوا، اور وہ گمراہ ہو جائیں، بترک فریضۃ انزلہ اللہ، اس فرض کو چھوڑ کے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو رجم کا حکم قرآن مجید میں موجود تھا، اب وہ آیت منسوخ ہوگی، وہ حکم ویسے ہی موجود ہے۔ وَأَنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، اور رجم یہ حق ہے، یہ ثابت ہے اللہ کی کتاب میں اس شخص پر من زنا جس نے بدکاری کی ہو، اذا احسنا جب وہ شادی شدہ ہو، من الرجال والنساء وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، مرد ایسا کرے یا عورت ایسا کرے تو اس کی یہی سزا ہے، اب اذا قامت البینہ جب دلیل قائم ہو جائے، یہ ایک شکل ہے جرم کے ثابت ہونے کی، 4 گواہ گواہی دے دیں، او کان الحبل یا حمل ہو، عورت ہے تو حمل کی صورت میں وہ شادی شدہ نہیں ہے تب یہ ثابت ہوگا، اول اعتراف ہو یا پھر اعتراف ہو، وہ خود آ کے تسلیم کر لے کہ میں نے ایسا کیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے۔
اللہ اکبر۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے اذا زنت امۃ احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کی لونڈی بدکاری کرے، فتبین زناہا، اور اس کا زنا واضح بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی حمل ہو جائے، اب حمل سے پتہ چل گیا کہ اس نے بدکاری کی ہے، فلیجلدھا الحد، تو اس کو حد لگائے۔ لیکن یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر حمل کی شکل ہے تو فوراً سزا نہیں ہے، وضع عمل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سزا ہے۔ ولا یثرب علیہا، اور اسے ملامت نہ کرے، یعنی اس کے بعد یوں اس پر دھبا لگانا، ہر جگہ پہ اس کا تذکرہ یوں ہو کہ اگر وہ انسان توبہ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہ کر سکے، لوگ چھوڑتے ہی نہیں اس کو، تو یہ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں، جو جملہ بولا جاتا ہے نا، تو لا یسرب علیہا، اس پر ملامت نہ کرے، ثم ان زنت، پھر اگر دوبارہ وہ یہ غلطی کرتی ہے، فلیجلدھا الحد، پھر حد لگائے، ولا یسرب علیہا، پھر اسے ملامت نہ کرے، پھر اگر تیسری بار وہ پھر یہ بدکاری کرتی ہے، فتبین زناہا، اور پھر اس کا یہ زنا واضح ہو جاتا ہے، فلیبئھا، اس کو بیچ دے کو، ولو بحبل من شعر، چاہے بالوں کی ایک رسی کے عوض میں، یعنی کتنی ہی سستی اس کو بیچنا پڑے، بیچ دے، ایسی ہے وہ لونڈی سے جان چھوڑائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لونڈی ہے اس کا مالک اسے خود سزا دے سکتا ہے، ویسے تو یہ سزا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت دیتی ہے، لیکن لونڈی کے ساتھ یہ خاص بات کہ اس کا مالک جو ہے اسے سزا دے سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، اپنی لونڈیوں پر یا غلاموں پر جو ہے وہ حد قائم کرو، حدوں کو قائم کرو۔ تو یہ بھی دلیل ہے، اگرچہ موقوف ہے یہ مسلم میں، تو اوپر والی روایت ہی کا معنی ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنی لونڈی پر یا اپنے غلام پر حد قائم کر سکتا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان امرأۃ من جہینۃ، یہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت، یہ وہی غامدیہ عورت ہی ہیں، اصل میں جوہینہ جو ہے یہ جوہنی قبیلہ تھا، تو یہ بڑا قبیلہ ہے اور اس کی ایک شاخ ہے وہ غامد، تو اسی سے کہیں غامدیہ کہا ہے، کہیں امرأۃ من جوہینہ کہا ہے، تو ایک ہی بات ہے۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، وہی حبلی من الزنا، اور زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی، فقالت یا نبی اللہ، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی، اصبت حدا، میں حد کو پہنچی ہوں، ایسا جرم کیا ہے مجھے حد لگنی چاہیے، فاقمہ علی، آپ مجھ پر وہ سزا نافذ کر دیں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا، تو اللہ کے نے اس کے ولی کو بلایا، سرپرست کو، اور فرمایا احسن الیہا، اس سے حسن سلوک کرنا، وہ اس کو تانے نہ دینا، عورتیں چھوڑتی نہیں ہیں کہ یہ تو نے تو یوں منہ کالا کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ یوں پریشان نہ کرنا، اب ہو گیا جو ہونا تھا، تو اس سے حسن سلوک کرنا۔ اذا وضعت فاتینی بہا، جب یہ بچے کو جنم دے لے تو میرے پاس لے کے آنا، ففعل، اس نے ایسا ہی کیا، فامر بہا، تو جب اس کو لے کے آ گئے تو آپ نے حکم دیا، فشقت علیہا ثیابہا، تو اس کے کپڑے باندھ دیے گئے تاکہ جب وہ پتھر لگیں تو وہ اڑ کے جو ہے وہ سطر نہ کھل جائے، جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے شقت علیہا ثیابہا، کپڑوں کو جو ہے وہ مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں جب تجھے سزا دے دی تو بچے کو دودھ کون پلائے گا، پھر لے گی تو وہ بچے کو جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا دے کے 6 ماہ بعد لے آئی، یہ دیکھیں جی اللہ کے نبی، اب یہ جو ہے وہ میرے دودھ پر اس کا گزارا نہیں ہے، بلکہ یہ عام غذا کھا لیتا ہے،
تو پھر اللہ کے نبی نے وہ بچہ کسی کے سپرد کیا اور اب اس کو یہ سزا دی گئی۔ ثم امر بها فرجمت، پھر آپ نے حکم دیا اس کو رجم کر دیا گیا۔ ثم صلی علیہا، پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی۔ حضرت عمر نے کہا بھی اتصلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت، اللہ کے نبی اس نے زنا کیا ہے، آپ پھر اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا لقد تابت توبتن، اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کی جائے لوسعتهم، تو سب پر جو ہے وہ کافی ہو۔ جت افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی، کیا تو نے اس سے افضل بھی کوئی بات دیکھی ہے؟ اس سے بہتر آدمی کو پایا ہے کہ وہ شخص اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دے، کہ دیکھیں اس کو پتا ہے کہ میرے اس اعتراف کا مطلب کیا ہے، کہ مجھے مار دیا جائے گا اور یہ سخت ترین سزا دنیا کی، پتھر مار مار کے مجھے یوں ختم کیا جائے گا، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا ہے، وہ چاہتی ہے کہ دنیا کی یہ سزا لے کے آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، تو اس سے بہتر ہے کوئی چیز؟ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، دیکھو اس کی توبہ کتنی پختہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں سر مجھے کہ جو پوچھنا تھا یہاں پر کہ جی بیٹا، سر جی وہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر حد قائم کر رہے تھے ہم نے پہلے یہ حد جو لانڈری کے لیے ہے، ایک جگہ پر آیا کہ جی انہوں نے ان کو یعنی ایک دفعہ معاف کیا پھر دوسری دفعہ، یہ حد جو لانڈری کے اوپر آتی ہے یہ سنسار کرنا ہے کہ یعنی اس کو بس مار مار کے پتھر اور آپ کی یعنی آواز اس بھی کی کٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آواز جب کٹ رہی ہے تو جسم کچھ بھی نہیں آ رہی۔ اب آخر میں دیکھتے ہیں، ذرا سبق پورا کر لیں، آخر میں تب تک ممکن ہے آپ کی آواز بھی یہ کٹنا ختم ہو جائے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم، اللہ کے نبی نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص کو رجم کیا۔ ورجلا من الیہودی وامرأ، اور ایک یہودی شخص تھا، ایک عورت تھی، ان کو بھی رجم کیا۔ تو ٹوٹل یوں کہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی یہ بہت سارے کیس نہیں پیش آئے، 4 کیس کہہ لیں جو 2 بنتے ہیں نا مرد و عورت کے حساب سے لگائیں تو، ایک وہ مائز الاسلمی والا قصہ ہے، ایک غامدیہ عورت والا یہ قصہ، اور 2 یہودی تھے، یعنی 2 مسلمان اور 2 یہودی، صرف اتنے کیس پیش آئے۔ تو سزا کا مقصد ہوتا ہے ایک خوف کہ وہ رہے، اور جب وہ معاملہ معاشرے میں یوں پھیلے تو اس کو پھر عبرت بنا دیا جائے تاکہ کسی اور کو جرت نہ ہو۔ جیسے دیکھیں نا، جہاں اسلامی سزائیں قائم ہیں، سعودیہ میں دیکھ لیں تو سارے سال میں کوئی 1-2 قتل کے کیس آتے ہیں، اور ہمارے ہاں 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ سزا کا خوف نہیں ہے، پتہ ہے کہ ہر جرم کے لیے قیمت مقرر ہے، اتنے آپ کے پاس ہیں تو جو مرضی کریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو رجم کیا ہے وہ قبیلہ بنو اسلم کا آدمی تھا، یہ وہی مائد الاسلمی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک یہودی مرد و عورت کا قصہ، کہتے ہیں رواہ مسلم وقصۃ رجم الیہودیین، اور یہودیوں کے جو رجم کا قصہ ہے نا وہ صحیحین میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے وہ قصہ، جس میں یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس نبی کے پاس لے جائیں، اگر تو کوئی نرم فیصلہ کریں گے تو ہم مان لیں گے، اور اللہ کے ہاں اس کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ یعنی ظالم ایسے تھے کہ بالکل 100% جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کو نرم ہمارے حق میں، تو ہم اس کو اللہ کے ہاں بطور دلیل پیش کریں گے کہ یا اللہ تیرے نبی نے فیصلہ کیا تھا، اور نہیں ہوگا ایسا فیصلہ تو نہیں مانیں گے۔ آگے اللہ کے نبی کے پاس تو آپ نے فرمایا بتاؤ تمہاری کتاب میں اس کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہم تو ان کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، جو سمجھے کہ منہ کالا کر کے ان کو جو ہے وہ گدھے پہ بٹھاتے ہیں، سواری پہ بٹھاتے ہیں الٹا کر کے، مخالف سمت میں منہ کر کے، تو ساتھ ان کو سزا دیتے ہیں، مارتے ہیں، بس یہی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ کتاب،
کتاب لے کے آئے، پڑھنا شروع کیا، جہاں وہ رجم کی پہ ہاتھ رکھ دیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے یہودی عالم تھے، انہیں پتہ تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہی ذرا ہاتھ اٹھائیں گے. وہ ہاتھ اٹھایا تو پتہ چلا کہ رجم کی آیت تو موجود ہے. تو پھر آپ نے یہ رجم کرنے کا ان کو حکم دیا تو ان کو رجم کیا گیا. تو یہ ہے قصہ کہ ٹوٹل یہی کچھ 4 کیس جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 لوگ آئے ہیں جن کا یہ معاملہ پیش آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.